نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 54، 55، 56، 57، 58 اور 59۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے بیان کی ہے، طرح طرح کی بیان کی ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس اے لنفع الناس، لوگوں کی نفع کے لیے، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، وکان الانسان، اور ہے انسان، اکثر شیء جدلا، ہر شے سے جھگڑالو، وما منع الناس، اور ہم نے نہیں روکا ہے لوگوں کو، ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائے، اذ جاءہم الہدی، جب آ گئے ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ بخشش طلب کرے، بخشش مانگے اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ، سوائے اس کے کہ ان کے پاس آئے، سنت الاولین، طریقہ پہلے لوگوں کا، او یأتیہم العذاب قبلا، اور یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے، وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے انبیاء کو، رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جھگڑا کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، بالباطل، ناحق، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ زائل کرے اس سے حق بات کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، اور انہوں نے بنایا ہے میری آیتوں کو، وَمَا أُنذِرُوا ہُزُوًا، اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس کو انہوں نے مذاق بنایا ہے، ہزواً اے محزواً، مصدر میں مبنی للمفعول ہے، ومن ازلم، استفہام انکاری ہے، ومن ازلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر، اس سے جو سمجھایا گیا ہے، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیتوں سے، فأعرض عنہا، پس انہوں نے روگردانی کی، اعراض کی، منہ پھیر لیا ان آیتوں سے، ونسی، بھول گیا، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، یعنی انہوں نے جو اعمال کی ہے، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے ڈال دیا ہے ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ نہ سکے، اللہ یفقہوہ، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں بلائے ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز ہدایت
نہیں پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تمہارا رب بخشنے والا ہے، ذو رحمت، رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر ان کا مواخذہ کرے، بما کسبوا، اس پر جو انہوں نے کیا ہے، لعجل لهم العذاب، تو جلدی بھیج دے ان کے لیے عذاب۔ بل لهم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، موئلا، پناہ کی جگہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، اور یہ بستیاں ہے کہ اہلکناہم، کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، مقرر کیا، متعین کیا، لمہلکہم، ان کے تباہی کے لیے، موعدن، ایک وقت مقرر۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 54 میں فرمایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تحقیق کے ساتھ ہم نے قرآن کریم میں طرح طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں، مثالیں بیان کی ہے، احکامات ہے، دلائل ہے، آیات بینات ہے، معجزات ہے، اور زندگی کے ہر زاویے سے تعلق رکھنے والے مسائل جو ہے، اصولی طور پر قرآن کریم میں مندرج ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا آخری کتاب ہے، عالم انسانیہ کی رشد و ہدایت کا آخری کتاب ہے، قیامت کے صبح تک رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، اور لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی عقل مند، مالدار، سرمایدار، جاگیردار، حکمران، عربی، عجمی، کسی بھی رنگ نسل کا کوئی بھی بندہ اس میں ترمیم تحریف کر نہیں سکتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے، لیکن انسان جھگڑے میں بہت زیادہ جھگڑالو ہے، ہر بات پر جھگڑتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے؟ فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ جھگڑالو واضح بن جاتا ہے۔ اور سورہ زخرف میں ہے، ما ضربوا لک الا جدلا بل لهم قوم خصمون، انسان کا مزاج یہ ہے کہ موقع اور بے موقع جھگڑتا ہے، جلد باز ہے، انجام سے بے خبر ہے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائی، اور فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ تہجد کے لیے جگانا مقصود تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اور واپس ہوتے ہوئے اپنے ران پر ہاتھ رکھ کر، ہاتھ مار کر ران پر یہ آیات پڑھی
کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ آیات نمبر 55 میں فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، ہم نے لوگوں کو منع نہیں کیا ہے کہ مان لائے، ہدایت آ جانے کے بعد ہم نے کسی کو ایمان سے منع نہیں کیا ہے، منع نہیں کیا ہے کہ وہ استغفروا رب، مغفرت طلب کرے اپنے رب سے، لیکن بات یہ ہے کہ الا ان تأتیہم سنت الاولین، ان لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد، معجزات ظاہر ہونے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد ایمان بھی نہیں لایا، اپنے رب سے مغفرت بھی طلب نہیں کی، کفر سے توبہ طائب بھی نہیں ہوئے، گمراہی پر جمے رہے، تو اب ان بدبختوں کی کس بات کا انتظار ہے؟ یہی بات ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو جو گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جب ان کے سامنے عذاب آ جائے، حق واضح ہو جائے، تو حق کے توضیح کے بعد حالاً یا مقالاً عذاب کا انتظار کرنا بھی جھگڑے کی ایک صورت ہے، انسانی بدمزاجی کا مظاہرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو صرف ڈرانے والے، بشارت خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجتے رہتے ہیں، بھیجے ہیں، ہم نے مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی معجزات اور دلائل دیکھ کر ایمان قبول کرنا ضروری تھا، لیکن منکرین ایمان قبول نہیں کرتے، اپنے طرف سے طرح طرح کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، ناحق طریقے سے ناحق باتیں نکال کر حق کو ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ منکرین، کافرین محض جھگڑا پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے آیتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، عذاب کو، یوم آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، آیت نمبر 57 میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ بہت بڑا ظالم وہ ہے جس کو اس کے رب نے آیتوں کے ذریعے نصیحت کی، سمجھایا، روگردانی کی اس بدبخت نے، اور جو اعمال اس نے ما قدمت یدا اس نے آگے بھیجے ہیں ان کو بھول گئے ہیں۔ روح المعانی لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے اس وقت نزول قرآن جو تھا، مشرکین مکہ نزول قرآن کے وقت اولین مخاطبین تھے، اس لیے یہ مضمون مشرکین مکہ کو اولاً اور تمام مشرکین اور کافرین کو ثانیاً شامل ہے۔ جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا ہے ان کا شغل اور مشغلہ یہ ہے کہ آیات بینات سنتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور اپنے بھیجے ہوئے اعمال، کفر، شرک، اعمال سیئہ کو فراموش کر رکھا ہے، یقین نہیں کرتے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر فرمائے انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تھے، وہ اس وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ کر دیا ہے، یعنی وہ حق بات سننے سے بھاگتے ہیں۔ وقرا عربی زبان میں ثقل کو، بوجھ کو کہتے ہیں، اس لیے بہرے پن کو ثقل
ثقل سماعت سے تعبیر فرمایا، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ اس وقت ہدایت پر نہیں آتے اور ہرگز ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ وہ آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ اعراض کے حوالے سے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کی ہدایت پر آنے کی امید بھی باقی نہیں رہی۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ اللہ ڈیل دیتا ہے، عذاب دینے میں جلدی نہیں فرماتے۔ جب بھی کوئی شخص کفر شرک سے توبہ کرے، وہ اس شخص کو اللہ رب العالمین اپنے دامن میں لے لیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ولو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ جلدی فرماتے، جلدی عذاب فرما دیتے، نازل فرما دیتے، ایسا نہیں ہے۔ بل لهم موعد، ان کے لیے عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ جب عذاب آ جائے تو پھر ان کو پناہ کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ لوگ عذاب کی طلب کرے یا نہ کرے، ان کے ڈیمانڈ پر، مطالبے پر اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت پھر گرفت ہوگی، اور پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ روح المعانی لکھتے ہیں کہ من دونہ کی ضمیر موعدن کی طرف راجع ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ من دونہ کی ضمیر عذاب کی طرف راجع ہے، اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ ضمیر ربک کی طرف راجع ہے، لیکن یہ تیسرا قول جو ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد سابقہ امتیں ہے، جب انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، آیاتوں کا مذاق اڑایا، انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کی، تو ظاہر ہے اس کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد ہو گئے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ سنت الاولین مذکور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو اہل مکہ تھے، یہ شام کو جاتے تھے، ہلاک شدہ بستیوں پر، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، اس بستیوں پر گزرتے تھے۔ لہٰذا تلکا کا مشار الیہ جو ہے عہد ذہنی طور پر بستیوں کی طرف راجع ہے۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے ان کے ہلاکت کے لیے وقت متعین اور مقرر کر دیا ہے، اس کے مطابق ہلاک ہوں گے۔ جس طرح وہ اپنے اپنے وقت پر ہلاک ہوئے ہیں، اے اہل مکہ تم بھی اپنے مقررہ وقت پر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تمہاری جلدی شور مچانے سے عذاب نہیں آئے گا، تم جتنا بھی شور مچا لو۔ اور جب عذاب آیا، غزوہ بدر کے موقع پر تم ختم ہو گئے، قیدی ہو گئے، مقتول ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور آخرت کا عذاب اس سے بدتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔